علیکم، میں امداد سمرو۔ آج دن بھر پنجاب کے مختلف علاقوں میں سے وہاں پر کچھ تعزیتیں تھیں، کچھ میل ملاقاتیں تھیں، تو اس لیے کوئی ولاگ جو تھا اپنے دوپہر والا وہ یا شام والا وہ آپ تک نہیں پہنچ سکا۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی۔ عالمی سطح پر یہ ہے کہ ایرانی صدر کا جو ہے ہیلی کاپٹر اس کو حادثہ پیش آیا ہے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہاں ایرانی اتھارٹیز جو ہیں، ایرانی سپریم لیڈر جو ہیں، انہوں نے ایک اجلاس بلا رکھا ہوا ہے، وہ اجلاس جاری ہے ایرانی صدر کے متعلق، اور ان کے جو وہاں پر وزیر دفاع ہیں ان کے متعلق، وزیر داخلہ ان کے متعلق ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ دوسرا معاملہ کرغزستان کا ہے، وہاں آج ہمارے وزیر خارجہ نے اور ایک اور وزیر نے جانا تھا تاکہ وہاں سے جو بچوں کو ریسکیو کرنے کا عمل ہے، ہمارے جو بچیاں وہاں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں کے جو حالات خراب ہوئے ایک واقعے کے بعد، اور پھر بچوں کے اوپر، طلباء و طالبات کے اوپر وہاں پر جو بلوائیوں نے، شرپسندوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا، تو بچوں نے وہاں واپسی کرنا شروع کر دی۔ کچھ بچے واپس آ گئے، کچھ نے واپس آنا تھا، اور اعلان یہ کیا گیا تھا کہ جی ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں وہ جائیں گے، اور ان کے ساتھ امیر مقام صاحب جائیں گے، اور وہ جا کر وہاں سے اس بچوں کی واپسی اور واپس لا کر اپنا ان کو محفوظ طرح سے واپس لا کر پاکستان میں اپنے والدین کے حوالے کرنے کا جو آپریشن جس کو کہتے ہیں یا جو کام ہے اس کی وہ خود نگرانی کریں گے۔ مگر اچانک ان کا دورہ ملتوی ہو گیا۔ کیوں ملتوی ہوا اس پر بھی انہوں نے خود ہی کچھ باتیں کی، اور ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ لوگ جو عمران خان کے متعلق یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کے ساتھ صلح کر لو، اور انہوں نے ایک اپنا مصالحتی یا پاکستان کے خیر خواہان پاکستان کے نام سے کوئی فورم بھی بنایا ہوا تھا، جس میں ریٹائرڈ جرنیل ہیں، ریٹائرڈ نہیں بلکہ اپنی پارٹیوں سے ذرا دور کیے گئے سیاستدان ہیں، وہ بھی سابق وفاقی وزراء وہ بھی اس میں تھے۔ لیکن اب اس میں جو سب سے کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، جن کا نام سب سے اپنا اچھل کر سامنے آ رہا تھا، نعیم لودھی صاحب، جنرل نعیم لودھی صاحب، انہوں نے بھی اعتراف کر لیا ہوا ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا تھا وہ سب کچھ عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں نے کیا تھا۔ میجورٹی پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ جب میجورٹی پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک اپنا اس طرح موب کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جب موب کو آپ لے کر ایک جگہ اکٹھا کر لے اور اس میں پھر کوئی شرارت کر لے اور پھر اس میں سارا کا سارا موب انوالو ہو جاتا ہے۔ یہ موب مینٹلٹی والا معاملہ نہیں تھا، یہ پراپر آرگنائز طریقے سے لوگوں کو لایا گیا تھا۔ آرگنائز طریقے سے لوگوں کو لا کر 9 مئی کو جگہیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جی اس کی جو مراد سعید صاحب ابھی تک لاپتہ ہیں، ایک طرح سے ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے کدھر ہے، روپوش ہے، ان کی آپ کو باتیں یاد ہوگی کہ جی جگہیں آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ جی کدھر جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کس پر حملہ کرنا ہے، سارا کچھ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ تو ہم لہٰذا عالم اسلام کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہے تو آپ نے وہاں جانا ہے۔ تو وہ جو مصالحت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مفاہمت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نعیم لودھی صاحب، ان کا ایک انٹرویو ہے ڈان نیوز کے ساتھ، اس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں، بلکہ وہ تسلیم کر رہے ہیں، اعتراف تو وہ خود تو اس عمل میں شامل نہیں ہے نا، لیکن وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو، جو اپنا انسٹالیشنز کے اوپر یا کور کمانڈر ہاؤس پر، جی ایچ کیو پر جو حملے ہوئے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ انوالوڈ تھے، ملوث تھے، وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں اکثریت۔ اب اس کا اثر کیا پڑے گا؟ 2 لوگ جو تھے، جن کی ویسے تو کافی سارے ہوں گے لیکن جو منظر پر آ کر متحرک تھی، ایک ہمارے سینئر سہیل ولایت صاحب، وہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں، ابھی بھی 1-2 دن پہلے بھی ان کا آرٹیکل چھپا تھا، اس سے پہلے بھی چھپا تھا کہ دنیا تو سبق سیکھ لی ہے لیکن ہم نے نہیں سبق سیکھا، ہم اپنے حادثات سے، اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب وہ سب کانٹیننٹ میں لچکدار لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے نقصانات اٹھائے گئے، اور دنیا جو ہے وہاں پر گنجائش رکھی جاتی ہے مذاکرات کی، بات چیت کی، اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کیے جاتے۔ تو انہوں نے ایک تاریخ سے لے آ کر اینڈ پہ بتایا کہ جی اس کا تو نقصان ہونا ہے، لہٰذا کرنا یہ ہوگا ہماری ریاست کو، ہمارے سیاستدانوں کو کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ لیکن اب جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں آرمی چیف کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو پھر وہ جو جرنیل، جو ویٹرنس، ایکس سروس مین
کسی بھی نام سے وہ جو کام کر رہے تھے وہ بھی عمران خان صاحب کو بچانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ایک خبر گور بٹ صاحب کی تھی کہ ابھی جو عید الفطر پر ایک اپنا ریٹائرڈ جرنلوں کا ایک غیر رسمی سا اجلاس ہوا، اور اس میں نون لیگ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے والے بھی تھے، عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے بھی تھے۔ اس میں یہ مدعا ڈسکس کیا گیا کہ یار ہم ہی آگے آتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ نواز شریف کو اور عمران خان کو ایک ساتھ بٹھایا جائے۔ تو اس میں جو نواز شریف والے جرنیل کے سپورٹر جو ریٹائرڈ جرنیل تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں ہم تو نواز شریف صاحب کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں کہ ہم جو ان کے ساتھ ان سے مینڈیٹ لے کر آئیں گے اس پر وہ عمل کریں گے، اگر وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ مذاکرات کریں اور یہ لمیٹیشنز ہیں، اس کے اندر رہ کر آپ بات چیت کریں، میں بیٹھنے کو تیار ہوں، تو ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیٹھیں گے۔ آپ گارنٹی دیں گے کہ عمران خان صاحب بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا جو جنرل لودھی صاحب ہیں وہ ان کی نیت پر ہم بالکل شک نہیں کر رہے، وہ اس نیت اس ارادے کے ساتھ کوشش کر رہے ہوں گے کہ یار ملک میں انتشار، افراتفری پھیلنے کا نقصان ہوتا ہے، معیشت ڈوب جاتی ہے، سیاسی عدم استحکام پھر دہائیوں تک اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے وہ نیت کے ساتھ کام کر رہے ہو۔ لیکن جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں پی ٹی آئی ملوث تھی، اکثریت پی ٹی آئی کی، تو پھر عمران خان صاحب وہ جو کہتے ہیں نا فالس فلیگ آپریشن تھا، تو اب عمران خان صاحب کے سپورٹر جرنیل بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی کام تو آپ کا تھا، واردات تو آپ نے ڈالی تھی، اب آپ کو معافی مانگنا پڑے گی۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو تیار تھے معافی مانگنے کے لیے، بلکہ ایک تو ڈرافٹ بھی عمران خان صاحب نے لکھوا لیا تھا، پھر اس کی نوک پلک ٹھیک کی تھی، پھر اچانک عمران خان صاحب جو اس سے مکر گئے، سعید چودھری صاحب کی خبر تھی۔ تو بہرحال اب یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک اور بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اس میں اپنا کس طرح اب ان حالات سے وہ جو مذاکرات کے ذریعے راستہ نکالنا چاہتے ہیں، مذاکرات بھی آرمی چیف، ابھی ان کا خط آرمی چیف کو جانا ہے، ہو سکتا ہے کل عمران خان صاحب کے وکیل جب وہاں جائیں ان سے ملاقات کے لیے، کیونکہ ملاقات تو روزانہ ہوتی ہے نا، تو ملاقات کے لیے جائیں تو وہاں پر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک خط تیار ملے جو عمران خان دیکھیں گے، اس کو منظوری دیں گے اس کی، اور پھر بھیج دیں گے آرمی چیف کو، کہیں گے وکیلوں کو کہ آرمی چیف کو بھیج دیں، پھر اس میں کیا لکھتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا۔ کہہ تو یہ رہے کہ جی میں تو ملک اور قوم کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں نا، میں سارا کچھ ملک اور قوم کے لیے کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے ملک اور قوم کے لیے عمران خان صاحب یہ سارا کچھ کر رہے ہوں۔ بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے ایران کے صدر کا۔ خبر بڑی مطلب ظاہر ہے، ایک ملک کے صدر جو ہیں، ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ جی اپنا آ رہے تھے تاجکستان سے، اور ایک ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد، اور راستے میں موسم کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی، اس کو ہو گیا حادثہ پیش آ گیا خراب موسم کی وجہ سے۔ آذربائیجان کا صوبہ، آذربائیجان ہی کہا تھا نا میں نے پہلے، آذربائیجان کے صوبے جولفا کے قریب جو ہے یہ حادثہ ہوا ہے، اور وہاں پر آپریشن جاری ہے اور مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے جو دیگر ساتھ جو ہیلی کاپٹرز تھے ان کی تو لینڈنگ بتایا جا رہا ہے کہ سموتھلی ہو گئی تھی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایرانی صدر جو ہیں ابراہیم رئیسی صاحب، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اپنا، ان کی جو سیکورٹی ادارے ہیں یا ان کی جو دیگر جو ان کے کانوائے میں ہیلی کاپٹرز وغیرہ شامل تھے، تو اب ظاہر ہے اس میں رومرز ہیں طرح طرح کے، ہم تو اس پر نہیں جا رہے۔ ابھی تک ایرانی سرکار نے کسی قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، سوائے اس کے کہ جی کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریسکیو کا جو ہے وہ وہاں پر عمل جاری ہے۔ لیکن ایک اور چیز، پھر ایرانی جو ہے وہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کی زیر صدارت ایران کی جو سپریم کونسل ہے اس کا ہنگامی اجلاس جاری ہے، اور ظاہر اسی ساری صورتحال پر ہوگا، کیونکہ ظاہر اگر ایرانی صدر کا پتہ نہیں لگتا، اور اگر کوئی حادثے میں ان کے متعلق کوئی بری خبر آتی ہے تو ظاہر ہے پھر ریاست کے امور بھی چلانے ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق، اور پھر ظاہر ہے ریاستیں ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار ہوتی ہیں اور تیار کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اپنا جو انہوں نے اس وجہ سے اپنا اجلاس بلایا ہے۔ اب کیونکہ اس سے کئی اور چیزیں بھی جڑی ہیں ایرانی صدر کے ساتھ سے،
ابھی تک تو ظاہر ہے نہ ایران نے کسی پر الزام لگایا ہے، نہ کسی نے اس کو کلیم کیا ہے، نہ میڈیا اس طرف جا رہا ہے، لیکن تناؤ جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان رہا ہے، آج بھی ہے۔ ایران نے شام میں اسرائیلی سفارت خانے پر حملہ کیا، اسرائیل نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا، الٹا ہو گیا تھا۔ اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، پھر ایران نے اسرائیل نے جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جی ایران کے اندر کچھ تنصیبات کو نقصان پہنچایا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ تو یہ دونوں ممالک کے درمیان غزہ کی صورتحال کو لے کر اور خطے کی صورتحال کو لے کر تنازعات تو پرانے ہیں۔ اگر ایرانی صدر والا معاملہ جو ہے اگر ان کا پتہ نہیں چلتا، اگر جلد ہی اس صورتحال سے ایران یہ جو کنفیوژن ہے وہ ختم نہیں ہوتی، تو پھر ظاہر ہے یہ دوبارہ ایک بار پھر جو ہے نا دنیا ایک نئے تنازعات کی طرف اور نئی کشیدگی کی طرف جا سکتی ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں وہ صحیح سلامت ہوں، ان کے ساتھ جو ان کے وزراء ہیں وہ صحیح سلامت ہوں، اور دنیا کو کوئی اور حادثہ جو ہے وہ کسی اور بڑی جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ تو یہ ہماری دعا ہے۔ اچھا، دوسرا جی، اب جو صورتحال ہے وہ 2-3 دنوں سے بری ہے وہاں پر کرغزستان میں، بشکیک میں۔ وہاں پر مصری طلباء اور لوکل جو ہے کرغز، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ یہ تھا کہ جی کسی نے لڑکی کو چھیڑا تھا، یہ تھا کہ کسی نے لوٹ مار کی تھی، مطلب 2-3 طرح کی وجہ نے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر لوکلز نے یہ الزام لگایا کہ جی مصریوں نے تشدد کیا لوکلز پر، اور اس کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل کر لی، جس کے بعد وہ جتھا بند ہو کے گروہ جو ہے انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا غیر ملکی طلباء طالبات کی ہاسٹلز پر، اور اس میں زیادہ نشانہ پاکستانی بنے ہیں کیونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جی کچھ غیر ذمہ داری کی گئی تھی۔ بیرسٹر سیف صاحب جو ہے KPK کے اپنا حکومت کے ترجمان، انہوں نے کل کہا تھا کہ جی 3 جو ہے پاکستانی بچے جو ہے وہ ہم شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد تشویش جو ہے پاکستانی والدین میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کل رات فیصلہ ہوا تھا کہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، اپنا جو ہے وہ ایک اور وزیر، ان کا نام میں نے لے چکا ہوں، دوبارہ نام میرے ذہن سے نکل گیا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ وہ جائیں گے، امیر مقام صاحب کے ساتھ جائیں گے، اور وہاں جا کر ان بچوں کو ریسکیو کریں گے، لے کر آ جائیں گے۔ لیکن اچانک پھر پتہ چلا کہ وہ نہیں جا رہے ہیں۔ پھر پریس کانفرنس کی ڈار صاحب نے لاہور میں، وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کے سبرا، اور انہوں نے کہا کہ جی وہاں کی جو حکومت ہے کرغزستان کی، انہوں نے ہمیں درخواست کی ہے کہ آپ مت آئیں، یہاں پر معاملات ہم نے ٹھیک کر لیے ہیں، معاملات اوکے ہو گئے ہیں، لہذا آپ مت آئیں۔ جو بچے وہاں پر ہیں ان کو پاکستان واپس بھیجا جا رہا ہے، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ابھی جو آنے والے ایگزامس ہیں بچوں کے وہ ان سے آن لائن لیے جائیں گے، یعنی بچے لاہور میں بیٹھے رہیں، باول نگر میں بیٹھے رہیں، پشاور میں ہوں، کوئٹہ میں ہوں، کراچی میں ہوں، جہاں کے بھی بچے ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر وہاں سے آن لائن ایگزامس دے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہا گیا کہ جی وہ نہ آئیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس لیے بھی منع کیا ہو کہ وہ حالات وہاں پر شاید اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، کہ جی کوئی وزیر اگر جائے وہاں پر، کوئی مشیر اگر وہاں جائے تو صورتحال بگڑ سکتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سمجھا ہو کہ ہم ابھی اس صورتحال سے نکل جائیں، بچوں کو ریسکیو کر کے وہاں سے خیر خیریت سے اپنے ممالک کو بھیجیں، تو اس کے بعد ہی کوئی معاملے کو بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ، اگر حکومت کی تسلی ہے کہ جی وہاں پر ہمارے بچے بچیاں محفوظ ہیں اور وہ بحفاظت پاکستان جس طرح وہ لائے جا رہے ہیں بحفاظت پاکستان آئیں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ضد نہیں ہے کہ جی وزیر خارجہ کو ہر صورت وہاں جانا ہو، لیکن حکومت اس چیز کو یقینی بنائے کہ والدین کے ساتھ بچوں کا رابطہ، اور کوئی بھی بچہ، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جی ایک کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی ایک فلیٹ میں 2 بچے لڑکے اور ایک لڑکی رہتے تھے، ظاہر ہے وہاں پر ان کا ہاسٹلس کا نہیں ہوتا انتظام، تو الگ الگ وہ شیئرنگ میں رہتے ہیں، تو وہاں سے 2 جو لڑکے ہیں ان کو تو فلائٹ مل گئی، وہ آ گئے، لیکن جو بچی تھی وہ اسلام آباد کی تھی، اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا، تو وہاں اکیلی رہ گئی، تو وہ زیادہ خوف زدہ ہے۔ تو یہ معاملات کو حکومت نے غور سے
اور حکمت عملی کے ساتھ دیکھنا ہوگا. ایک پریس کانفرنس ہو گئی, حکومت کی انوالومنٹ نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے پرو ایکٹیولی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے, لیکن بچوں کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے, بچوں کو سفارت خانے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے. سفارت خانوں والے بڑے ظالم ہوتے ہیں, پاکستانی جو باہر ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.